السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج چینل کے سامعین کو گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی سب مشکلات کو حل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے ہم آج آغاز کرتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے، 13 ذیقعد ہے اور 3 جون ہے اور 20 جیٹھ ہے، اور سب سے پہلے ہم فرمان الہی سے سٹارٹ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 47ویں سورت ہے، اور اس کی جو آیت جس کا میں ترجمہ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے 31ویں اور 30ویں اور 31ویں۔ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتے، اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں، اور تمہارے حالات جانچ لیں گے۔ یہ ہے جی۔ اور دوسرے فرمان الہی ہے جو وہ سورہ نحل سے ہے، اور جس آیت کا میں ترجمہ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے 56 اور 57۔ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو، اللہ کی قسم کہ جو تم افترا کرتے ہیں اس کی پوچھ گچھ کی جائے گی، اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور جو کہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب ہیں۔ یہ جی۔ اب آتے ہیں خبر نامے کی طرف، اور اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے سامعین کو کہ ان کا بہت بہت شکریہ جو کہ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اور پسند کر رہے ہیں ہمارے اس چینل کو اور اس سیگمنٹ کو، خبر نامہ سیگمنٹ کو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اب آتے ہیں خبر نامے کی طرف، اور سب سے اہم خبر یہی ہے آج بھی کہ پرویز الہی جو ہے وہ بغیر انکوائری بے گناہ قرار دے دیے گئے ہیں، اور رہائی کے بعد لیکن دوسرے مقدمے میں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اور عوام کے لیے یہ ہے کہ گیس 50% مزید مہنگی ہو گئی ہے، اور جو پنجاب کے پی اور اسلام آباد کے لیے اوسطن 50، جبکہ سندھ اور بلوچستان کے لیے 45% کا ٹیرف بڑھے گا۔ اور سوئی ناردن کا ٹیرف جو ہے وہ 415.11 روپے فی MMB، اور مہنگا کرنے کے لیے سوئی ناردن کا ٹیرف 417 روپے فی MMBTU بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ سستی ہوئی ہیں۔ اس لحاظ سے انہوں نے بتایا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 0.03% اضافہ ہوا ہے۔ 19 چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں۔ لہسن، LPG، دال، چنا، آٹا، انڈے، ٹوٹا، چاول سستے ہوئے ہیں، اور پیاز، چکن، چائے، آلو، نمک، انرجی سیور مہنگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تو عوام سے آج سب سے پہلے عوام کے لیے یہ خبر تھی، کچھ چیزوں میں سستی اور کچھ چیزوں میں مہنگا۔ اچھا، سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے جو کچھ نیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ سابق وزیر سید الحسن شاہ نے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور خواجہ حسن یہ فرما رہے ہیں کہ بشرا بیگم سے پوچھنا چاہیے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ کیوں چھوڑ گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ستون چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ 9 مئی کو بغاوت کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ وزارت خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹاف لیول معاہدے ہو جائیں تو مزید $3 ارب مل جائیں گے۔ ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیڈر 1 ہفتے سے زیادہ جیل نہیں کاٹ سکتے۔ اور اس کے علاوہ بینکوں سے 54 ارب روپے کا قرض معافی از خود نوٹس سماعت کے لیے مقرر۔ اس کے علاوہ جی وسیم اکرم پلس بھی مائنس ہو گئے، ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑا رہوں گا، یہ کہہ رہے ہیں عثمان بزدار۔ اس کے علاوہ جی سپریم کورٹ میں ایک الگ گروپ نہیں بنایا، جسٹس فائز عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پروموشن کیسز نپٹائے جائیں گے، ریٹائرمنٹ پر
فیصد پینشن فوری مل جایا کرے گی، وزیر اعلیٰ محسن نقوی یہ کہہ رہے ہیں۔ گڈ۔ جناح ہاؤس حملہ سمیت 3 مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ضلع شاہ قتل کیس عمران خان کی عبوری ضمانت میں 6 جون تک توسیع کر دی گئی ہے، اور امریکی مسلمان ڈاکٹر عافیہ کے لیے مالی قانونی مدد فراہم کریں گی، فوزیہ صدیقی یہ کہہ رہی ہیں۔ اور قومی ترقیاتی بینک بجٹ کے لیے 2659 ارب مختص کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مودی حکومت نفرت کو فروغ دے رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں راہل گاندھی۔ امریکہ آمد، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے اخبار کا آلموسٹ 10 پیج ہوتے ہیں۔ فرسٹ پیج پہ یہ کچھ خبریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں۔ اور سیکنڈ پیج جو ہے وہ شہر کی آواز ہوتی ہے، جو کہ جس شہر کے اخبار ہوتا ہے اسی شہر کی کچھ خبریں ہوتی ہیں۔ اور لاہور کی جو خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہوئے یہی ہے کہ کہاں پہ ڈاکے ہوئے ہیں اور کہاں پہ کیا ہوا، ٹریفک حادثہ ہے، بہن جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی ہے اور بھائی جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایچ اے شالیمار باغ اور مقبرہ جہانگیر کی خوبصورتی کا پلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے۔ اور شہر کے متعلق اسی طرح خواتین مقابلہ حسن کی مسلم معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں نعیمی صاحب، راغب نعیمی۔ اور قادیانی جو ہیں وہ ختم نبوت سے انکار کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں، یہ بھی علماء کا کہنا ہے، یہ بھی شہر کی آواز میں شامل ہے۔ جو تیسرا پیج ہے اخبار کا اس میں بھی کچھ مین جنگ اخبار کے متعلق جو بھی خبریں ہوتی ہیں وہ ہیں، جو پہلے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں وہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں آلموسٹ۔ اس کے بعد تفصیل میں کچھ خبریں ہوتی ہیں بیچ میں، جیسے پاکستان اور جرمنی کا فلم، آرٹ، ثقافت کے شعبوں میں تعاون میں اتفاق ہو رہا ہے، اور دہشت گرد حملوں میں 77% اضافہ ہوا ہے، زیادہ جانی نقصان سیکورٹی فورسز کو اٹھانا پڑا ہے، اور کچا آپریشن جو ہے پولیس نے اور وہ کنٹرول کر لیا ہے۔ 9 مئی کی گرفتاریاں انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہیں، ریاض پیر زادہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست کا فرض ہے کہ گواہان کا تحفظ یقینی بنایا جائے، جسٹس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ فرما رہے ہیں۔ اور بھارت خواتین ریسلرز کا احتجاج جاری ہے، مودی حکومت ایک مجرم کو کیوں بچا رہی ہے، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے۔ تو جو مین تیسرا پیج ہے اس میں یہ والی خبریں تھیں، اور فورتھ میں ہم آئیں گے تو یہ بزنس کے متعلق ہوتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی ہے، کمپنیوں کے مثبت اعلان جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، یہ بزنس کے متعلق جو لوگ بزنس سے تعلق رکھتے ہیں ان کے متعلق یہ والا پیج ہوتا ہے۔ اس سے اگلا جو ہے اس میں کالم ہیں، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ کالمز ہیں، آج میں نے ابھی تک ان کو ریڈ نہیں کیا، میں ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ اور اس میں کچھ ایسے ہیں، معاشی منظر عامہ ہے، لیپ ٹاپ اسکیم ہے، بھارتی سازش بے نقاب ہے۔ اس کے علاوہ سلیم صافی صاحب کا جو کالم ہے وہ ہے کیا پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم بن گئی ہے، اور یقیناً یہ دلچسپ ہوگی۔ اور سلیم شافی کا جو کالم ہوتا ہے بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مجاہد منصوری جو ہے وہ پاکستان سے جدل ختم کرو یہ کہہ رہے ہیں جی، آئینی 9 کے حوالے سے۔ اور وجاہت مسعود جو ہیں وہ سامری کا بچھڑا اور ہمارا سیاسی شعور، اس کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا یہ کالم ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر خالد جاوید جان، یہ جبری شادیوں اور جبری لیڈرشپ کے بارے میں یہ کوئی ان کا بتا رہے ہیں۔ 2 نسلوں کی گمراہی کے مجرم، یہ شازیہ عطا مری جو ہیں ان کا کالم ہے۔ اس کے علاوہ یار من ترکی میں ڈاکٹر فرقان حمید جو ہیں ان کا بھی ایک کالم ہے۔ اور بھارت اور ہمارا قومی مفاد، یہ کالم ہے انسانوں کے نام ٹاپک پہ افضال ریحان کا۔ تو یہ والا پیج جو ہے یہ آلموسٹ یہ ہوتا ہے، اور اس کے جو بیک پہ ہوتا ہے یہ بقایا جات، جو کہ کچھ خبریں کا بقیہ حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اگلا پیج جو ہے صفحہ نمبر 7، اس میں کلاسیفائڈ یہ پیج ہے،
اس میں اشتہارات ہوتے ہیں، کچھ ایڈز ہوتے ہیں، مطلب جن کے کمرشلز ہیں، کچھ مطلب رہائشی ہیں، ضرورت سٹاف ہو گیا، ڈرائیونگ کا سٹاف چاہیے، سیکورٹی چاہیے، گھریلو ملازمین چاہیے، ضرورت رشتہ ہو گیا، اس ٹائپ کے کچھ اشتہارات ہوتے ہیں اس پیج میں، اور یہ جو اس سے دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ اور اگلا صفحہ بھی آلموسٹ اسی چیز پہ ہے، پیج نمبر 8 اور 9 پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعلق ایک ہاف پیج کے اوپر جو ہے وہ بڑا سارا لکھا ہوا ہے۔ آئی تھنک یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں ان کے متعلق یہ اپنے کارکردگی جو ہے وہ اس کو سارا انجام دے رہے ہیں، کہ اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ لاسٹ پیج ہے جو 10واں پیج ہے، اس میں بھی ایک دو خبریں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جیسے مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی دیگر اہل خانہ کی FIA مقدمے کے اخراج کی درخواست چیف جسٹس کو بھجوا دی گئی ہے، یہ ہے ایک۔ اور پاکستان اپنی معیشت بہتر بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، یہ چین کہہ رہا ہے۔ میں نے 71 ارب کے مقروض KP کو قرض فری بنایا ہے، یہ سراج الحق کہہ رہے ہیں۔ واہ جی واہ۔ اچھا، PTI کی گرفتار خواتین نے جیل میں تشدد اور زیادتی کی تردید کی ہے۔ پاکستان زندہ باد، بس یہی ہے۔ اور عثمان بزدار نے کبھی سیاست کی ہی نہیں تو علیحدگی کیسی؟ واہ، اوکے۔ اور چین میں تعیناتی پاکستانی سفیر معین الحق نے لین سوئنگ تیان کو ستارہ پاکستان سے نوازا ہے۔ ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح پاکستان میں ہے، یہ صحیح کہا ہے، اسد عمر یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ شوبز کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے جی آج۔ نامور ٹک ٹاک سٹار رومیسا خان کی ہنسنا منع ہے میں اٹکیلیاں، اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے۔ اور جھوم ڈرامہ جو ہے وہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیو پہ لگے گا، یہ آج بھی وہی والی خبر ہے۔ بس یہ آج اخبار میں یہی کچھ تھا، تو انشاءاللہ کل ہم کسی کالم پہ بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کو دعا کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ خوش رہیے اور خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آسانیاں بانٹیے، آسانیاں دیجیے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کل اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نیو ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔